قرآن پاک دنیا کے ہر انسان کے لیے ہدایت اور مسلمانوں کے لیے رحمت بنا کر نازل کیا گیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی الہامی کتاب ہے جس کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے خود لے رکھا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن کی آخری آیت نازل ہونے کے 1400 سال بعد بھی اس کے متن میں ایک حرف کی تبدیلی نہیں ہو سکی اور نہ ہی قیامت تک ہو سکے گی۔ حدیث میں ارشاد ہے کہ تم میں سے بہتر شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ یہاں ہم قرآن سے متعلق کچھ اہم معلومات آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں جو کہ دنیا اور آخرت دونوں میں کام آئے گی۔ قرآن پاک کے کئی نام ہیں جن میں القرآن، الفرقان، التنزیل، الذکر، الکتاب، الشفا، الرحمہ، ہدا، الحق، نور المبین، الموعظہ، الحکمہ، البلاغ، القول الفصل، حبل اللہ، احسن الحدیث، العروۃ الوثقی، عبرہ، البرہان، صراط المستقیم، المیزان، القرآن الحکیم، القرآن الکریم، قرآن مجید، البیان، خیر، مسخ وغیرہ مشہور ہیں۔ قرآن میں کل 114 صورتیں ہیں۔ آیت کی تعداد 6666 ہے، جبکہ الفاظ کی تعداد 77,701 ہے۔ قرآن پاک میں کل 10,15,030 نقطے ہیں۔ زبر 39,586 ہیں، جبکہ زیر 39,586 مرتبہ استعمال ہوئی۔ قرآن پاک کی سب سے بڑی سورہ سورۃ البقرہ ہے اور سب سے چھوٹی سورہ الکوثر ہے، جبکہ قرآن کی سب سے طویل آیت میں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 282 ہے۔ قرآن مجید مجوز صورتوں کو تنزیل کے اعتبار سے مکی اور مدنی میں تقسیم کیا گیا ہے۔ قرآن میں موجود 114 صورتیں ہیں جن میں 65 مکی ہیں، 18 صورتیں مدنی ہیں۔ صورتوں میں 35 صورتیں ایسی ہیں جن کے متعلق کہا جاتا ہے کہ وہ 2 بار نازل ہوئی ہیں، ایک بار مکہ میں اور ایک بار مدینہ میں، جیسے سورہ رحمان، سورہ رعد، سورۃ زلزال وغیرہ۔ قرآن کی سورۃ المجادلہ ایک ایسی سورت ہے جس میں اللہ کا نام ہر آیت میں دہرایا گیا، یعنی ہر آیت میں اللہ کا نام آیا۔ سورہ یاسین کو قرآن کا دل کہا جاتا ہے۔ قرآن پاک کی سورہ نمل میں بسم اللہ الرحمن الرحیم 2 مرتبہ استعمال ہوا۔ سب سے پہلی وحی اقرأ بسم ربک الذی خلق، رمضان 17 المبارک 610 عیسوی کو نازل ہوئی، جبکہ آخری وحی الیوم اکملت لکم ودینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا، 18 ذی الحج 10 ہجری کو نازل ہوئی۔ قرآن مجید کو حفظ کرنے والے حافظ قرآن کو دنیاوی اور آخری زندگی میں بہت سے فوائد حاصل ہوں گے۔ اس کے عزیز و اقارب اور اولاد کو بھی اس کے صدقے اور اس کے وسیلے سے بہت سے فوائد حاصل ہوں گے، اور اس کی پہلی اور بعد کی نسلوں کو بھی بہت فائدے حاصل ہوں گے۔ قرآن کریم حفظ کرنا ایک عبادت ہے۔ اس عبادت کے ذریعے حافظ شخص رضائے الہی چاہتا ہے اور آخرت میں ثواب لینا چاہتا ہے، اور اگر حافظ کی یہ نیت نہ ہو تو پھر بھی اس کو کچھ بھی اجر نہیں ملے گا۔ اس عبادت کو غیر اللہ کے لیے بجا لانے پر عذاب دیا جائے گا۔ حافظ قرآن کو چاہیے کہ قرآن مجید کو
حفظ کر کے اس کے عوض دنیاوی فوائد کی تمنا مت کرے، کیونکہ قرآن مجید کو یاد کرنا ایسی چیز نہیں کہ جس کے عوض دنیا میں مارکیٹنگ کی جائے، بلکہ یہ ایک عبادت ہے جو انسان اللہ تعالیٰ کے لیے کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حافظ قرآن کو دنیا اور آخرت میں خصوصی امتیاز سے نوازا ہے۔ ان میں سے کچھ درج ذیل ہیں۔ نماز کی امامت کے لیے اسے دوسروں پر ترجیح دی جائے گی۔ ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگوں کی امامت وہ کروائے جو سب سے زیادہ قرآن پڑھنے والا ہو، یعنی حافظ قرآن ہو۔ اگر وہ اس میں یکساں ہو تو پھر جو سب سے زیادہ سنت کا علم رکھنے والا ہو، اور اگر وہ علم حدیث میں یکساں ہو تو پھر جو سب سے پہلے ہجرت کر کے آیا ہو۔ اگر ہجرت میں برابر ہو تو پھر جو سب سے پہلے اسلام لایا ہو۔ کوئی بھی شخص سلطان کی موجودگی میں سلطان کی امامت نہ کروائے اور نہ ہی اس کے گھر میں اس کی خاص مسند پر بیٹھے۔ صحیح مسلم۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں، جس وقت اولین مہاجرین قبا کے قریب اسبہ جگہ پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے قبل آئے تو ان کی امامت سالم مولا ابو حذیفہ کرواتے تھے، کیونکہ آپ کو سب سے زیادہ قرآن مجید یاد تھا۔ اگر مجبوری کی بنا پر حافظ کے ساتھ کسی اور کو قبر میں دفن کرنا پڑے تو قبلے کی جانب حافظ کو اور اس کے پیچھے دوسری میت کو دفن کریں گے۔ چنانچہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ احد کے جانساروں کو ایک ایک کپڑے میں کفن دیتے اور پھر فرماتے، ان میں سے قرآن کس کو زیادہ یاد تھا؟ بس جب کسی کے بارے میں اشارہ کیا جاتا تو اسے لحد میں پہلے اتارتے اور پھر فرمایا، میں روز قیامت ان سب کا گواہ ہوں۔ آپ نے جانساروں کو ان کے خون کے ساتھ غسل دیے، پھر بغیر دفن کیا اور ان کی نماز جنازہ ادا نہیں فرمائی۔ اگر امارت اور سربراہی سنبھالنے کی استطاعت ہو تو حافظ قرآن کو ترجیح دی جائے۔ چنانچہ عامر بن واصلہ کہتے ہیں کہ نافع بن عبد الحارث سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اصفان جگہ پر ملے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں مکہ کا گورنر مقرر کیا ہوا تھا، تو آپ نے ان سے پوچھا، اہل وادی پر کسے سربراہ مقرر کیا ہے؟ تو نافع نے کہا، ابن ابزی کو۔ عمر نے کہا، وہ کون ہے؟ نافع نے کہا، وہ ہمارے غلاموں میں سے ایک غلام ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، تم نے غلام کو ان کا سربراہ بنا دیا۔ نافع نے کہا، وہ قرآن کا قاری ہے، یعنی قرآن کا حافظ ہے، اور انہیں فرائض کا علم بھی ہے۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، تمہارے نبی نے سچ کہا، بے شک اللہ تعالیٰ اس کتاب کی وجہ سے کچھ لوگوں کو عزت سے نوازتا ہے اور دوسروں کو ذلت سے۔ صحیح مسلم۔ آخرت میں حافظ کو ملنے والی امتیاز اور خوبیاں یہ ہیں کہ حافظ قرآن جنت میں وہ ٹھکانہ وہاں ہوگا جہاں وہ آخری آیت پڑھے گا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ صاحب قرآن سے کہا جائے گا، پڑھتے جاؤ اور چڑھتے جاؤ، نیز اس طرح ٹھہر کر پڑھو جیسے تم دنیا میں پڑھتے تھے، کیونکہ تمہارا ٹھکانہ وہی ہوگا جہاں تم آخری آیت پڑھو گے۔ ترمذی شریف۔ امام ترمذی نے اسے حسن صحیح قرار دیا، نیز البانی رحمت اللہ نے اسے صحیح ترمذی میں سے حسن صحیح کہا، نیز یہ روایت ابو داؤد میں بھی ہے۔ اس حدیث میں پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ زبانی پڑھتا جا۔ حافظ قرآن فرشتوں کے ہمراہ اپنے گھروں میں ہوگا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس شخص کی مثال جو قرآن پڑھتا ہے اور قرآن کا حافظ بھی ہے،
تو وہ نیک محرر فرشتوں کے ہمراہ ہوگا، اور جو شخص قرآن پڑھتا ہے لیکن قرآن پڑھنا اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے تو اس کے لیے دوہرا اجر ہے۔ اسے معزز تاج اور مکرم لباس پہنایا جائے گا۔ چنانچہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قرآن کریم قیامت کے دن آ کر کہے گا، پروردگار اسے مزین فرما دے، تو اسے معزز تاج پہنایا جائے گا۔ پھر قرآن کہے گا، یا رب مزید مزین فرما دے، تو اسے مکرم لباس پہنایا جائے گا۔ پھر قرآن کہے گا، یا رب اسے راضی ہو جا، تو اسے کہا جائے گا، پڑھتا جا، چڑھتا جا، اور ہر ایک کے پڑھنے پر اس کا حسن دوبالا ہوتا جائے گا۔ ترمذی شریف کی روایت کیا ہے، اسے حسن صحیح قرار دیا۔ قرآن پاک پڑھنے کے لیے قرآن اللہ کے ہاں شفاعت کرے گا۔ ابو امامہ بالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، آپ فرما رہے تھے، قرآن پڑھو، کیونکہ یہ قرآن اپنے پڑھنے والوں کے لیے روز قیامت سفارشی بن کر آئے گا۔ تم ظاہر عین بن یعنی سورت بقرہ اور آخری عمران پڑھو، یہ روز قیامت آئیں گی، گویا کہ یہ دو بادل ہیں یا دو صاحبان ہیں یا اڑنے والے دو پرندوں کے جھنڈ ہیں، یہ اپنے پڑھنے والوں کے لیے تکرار کرے گی۔ تم سورت بقرہ کی تلاوت کرو، کیونکہ سورت بقرہ کی تلاوت باعث برکت ہے اور اسے چھوڑنا باعث حسرت ہے، اور جادوگر اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ بخاری شریف۔ جبکہ حافظ قرآن کے رشتہ داروں اور اولاد کے بارے میں ایک دلیل ملتی ہے کہ حافظ قرآن کے والدین کو دو لباس پہنائے جائیں گے، جن کی قیمت دنیا و معافیہ میں بھی نہیں، اس لیے کہ حافظ قرآن کے والدین نے اپنے بچے کی خوب محنت کے ساتھ پرورش کی اور اسے تعلیم دلوائی، چاہے حافظ قرآن کے والدین ان پڑھ ہی کیوں نہ ہوں، اللہ تعالیٰ پھر بھی ان کی عزت افزائی فرمائے گا۔ لیکن کوئی اپنے بچے کو قرآن مجید حفظ کرنے سے روکتا ہوگا تو وہ محرومہ میں شامل ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن متغیر رنگت والے آدمی کی شکل میں قرآن مجید آ کر قرآن پڑھنے والے سے کہے گا، کیا تم مجھے جانتے ہو؟ میں ہی ہوں وہ جو تمہیں راتوں کو جگاتا تھا، گرمی کے دنوں میں روزے رکھوا کر پیاس برداشت کرواتا تھا۔ ہاں، ہر تاجر کے سامنے اس کی تجارت ہوتی ہے، اور میں تمہارے لیے کسی بھی تاجر سے پیش ہوں گا۔ تو حافظ قرآن کو دائیں ہاتھ میں بادشاہی دے گا اور بائیں ہاتھ میں سرمدی زندگی دے گا، اس کے سر و وقار کا تاج رکھا جائے گا، اس کے والدین کو دو ایسے لباس بنائے جائیں گے کہ دنیا و معافیہ میں اس کے برابر نہیں پہنچ سکتے۔ تو والدین کہیں گے، پروردگار یہ ہمارے لیے کہاں سے؟ تو انہیں کہا جائے گا، تم نے اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دی، اس کے عوض۔ اسی طرح بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص قرآن پاک کریم پڑھے اور اس کے احکام سیکھے، نیز اس پر عمل بھی کرے، تو اللہ تعالیٰ اس کے والدین کو نور کا تاج پہنائے گا، اس کی روشنی سورج جیسی ہوگی، اس کے والدین کو دو ایسے لباس پہنائے جائیں گے کہ پوری دنیا میں اس کے برابر نہ پہنچ سکیں گے۔ تو والدین کہیں گے، پروردگار یہ ہمیں کس کے عوض بنایا گیا؟ تو انہیں کہا جائے گا، تمہارے بچوں کے قرآن سیکھنے کی وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو قرآن سمجھ کر پڑھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجائے النبی الامین۔